بسم اللہ والصلاۃ والسلام رسول اللہ۔ دیکھیں یہ ویڈیو اہم ہے، اگر آپ حج کرنے جا رہے ہو اس کو کہیں رکھ لینا سیو کر کے، یا ان حاجیوں کو بھیج دینا، کام آئے گی ان کی زندگی کے لیے، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ یہ حج کی وہ کامن غلطیاں ہیں جو کہ حاجی سمجھتا ہے کہ غلطی ہو گئی، بعض دفعہ سمجھتا ہے غلطی ہے لیکن وہ غلطی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ اس کو عام لے لیتا ہے اور وہ غلطی ہوتی ہے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ سب سے اہم غلطی سب سے اہم جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے میقات پر جا کے نہانا ہے، ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر سے پاک ہو کے آئیے، نہا کے آئیے، اور میقات کے اوپر یا میقات یا ایئرپورٹ کے اوپر آپ احرام پہن سکتے ہیں۔ ناخون کاٹنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر بڑے ہیں تو کاٹ لیجئے، اور اگر ایسے ہیں کہ مناسب ہے تو آپ اس کے اندر بھی آ سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ اب جب میقات پر پہنچے ہیں یا میقات سے پہلے ہیں تو احرام جب پہن لیا تو سب سے بڑی غلطی یہ کرتا ہے حاجی کہ وہ لبیک پڑھنا بھول جاتا ہے۔ تو بھائی نیت جیسی کی ایک دفعہ فوراً لبیک کر لیں اور اپنے دماغ کے اندر اس کو بٹھا لیں، پھر اس کے بعد لوگوں کو فون کرتا ہے شاید میں نے پڑھی تھی، شاید نہیں پڑھی تھی، شاید میں نے پڑھی تھی، شاید نہیں پڑھی تھی۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر نہیں پڑھی ہے میقات سے پہلے یا میقات آخری پوائنٹ ہے، نہیں ہے تو واپس جانا پڑے گا، ورنہ دم دینا پڑے گا، یہ یاد رکھیے۔ اس کے بعد ایک غلطی حاجی یہ کرتا ہے کہ جب احرام پہن لیا تو جو حضرات موٹے ہوتے ہیں ان کی احرام ناف سے نیچے آیا ہوا ہوتا ہے۔ میرے بھائی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے نیچے تک یہ آپ کا سطر ہے، اس کو کور کرنا فرض ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تیسری بات حاجی غلطی یہ کرتا ہے کہ جب آپ نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد عمرہ مکمل کر لیا تو اب یہ کنفیوز رہتا ہے کہ مجھے نماز مقام ابراہیمی پر پڑھنی ہے، اور وہ رش کے اندر پریشان ہوتا ہے۔ نہیں بھائی، مقام ابراہیم پر پڑھنا مستحب ہے، آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں پورے حرم میں، اور اگر کہیں نہیں حرم میں پڑھا تو حرم سے باہر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک اور کنفیوژن یہ رہتی ہے کہ میں نے جیسے ہی طواف کیا تو مجھے اب 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے میں صحیح شروع نہیں کر سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ صحیح کے بعد بھی وہ 2 رکعت طواف کی پڑھ سکتے ہیں، ختم کر لیا عمرہ اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی پریشانی نہ لیں۔ تو آپ نے عمرہ کر لیا، عمرے کے بعد جو سب سے بڑی غلطی کرتا ہے حاجی، یا حج کرنے کے بعد یہاں سے 2-4 بال، یہاں سے 2-4 بال، یہاں سے 2-4 بال لے لیے، یہ سخت ترین غلطی ہے، اس سے انسان حلال نہیں ہوتا۔ سارے ائمہ کے نزدیک، سارے اہل علم کے نزدیک اس سے حلال نہیں ہوتا، ماں سوائے امام شافعی کہتے ہیں کہ اس سے دم نہیں آئے گا، باقی سب کے نزدیک تو دم آ جاتا ہے، حلال بھی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعائیں دی ہیں اس شخص کو جس نے اپنے بالوں کو منڈوا دیا۔ تو بھائی ہم کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ لیں؟ کیوں؟ جب اللہ کے لیے اپنے آپ کو اتنا پیسہ خرچ کر دیا تو اللہ کے لیے اگر یہ گردن نہیں کٹوا سکتے تو پھر یہ سب گردن کٹوا، مومنوں کا تو جان و مال اللہ نے خرید لیا ہے، تو ہم اگر اللہ کے لیے سر کے بال نہیں کٹوا سکتے تو ہم کیا خرچ کریں گے اللہ کے لیے؟ تو بھائی اس غلطی کو نہ کریں، پورے شیو کروا دیں، اور جس کے آلریڈی شیو ہو چکے ہیں وہ دوبارہ خود کر لیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ ایک اور غلطی حاجی یہ سمجھتا ہے کہ جو خصوصاً جو سعودیہ کے اندر لوگ حجاج ہوتے ہیں ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے، اب اس نے عمرہ کر لیا، تمتع اس کا حج تھا، اب اس کو احرام اتارنا ضروری ہے۔ بہتر تو یہی تھا کہ اتار لیتا، نہا لیتا، دوبارہ احرام یہی پہن لیتا، لیکن اگر وہ اسی احرام میں نیت کر لیتا ہے تو بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں، وہ یہاں سے بھی جا سکتا ہے۔ اور اگر تمتع اس کا حج ہے تو احرام منا میں بھی جا کے پہن سکتا ہے۔ اگر تمتع حج ہے، اس نے عمرہ کر لیا، اب عام کپڑوں میں گھوم رہا ہے، تو وہ بہتر تو یہی ہے کہ حرم میں پہنچے، لیکن اگر منا سے بھی پہن لیتا ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، منا سے بھی پہن سکتا ہے۔ ایک اور اہم غلطی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میری 5 نمازیں منا میں نہیں ہوئی تو مجھے دم آئے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی 5 نمازیں منا میں نہیں ہوئی تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ کو کوئی دم نہیں آئے گا، کیونکہ سنت عمل ہے۔ سب سے بڑی اور سب سے اہم ہے وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ حج کے فرائض میں سے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج یوم العرفہ، حج جو ہے وہ یوم عرفہ کا دن۔ اس دن جو حاجی سب سے بڑی غلطی کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے صبح تھک ہار کے مسجد نمرہ ادھر سے ادھر جاتا ہے اور اس کے بعد تھک ہار کے دوپہر میں سو جاتا ہے، حالانکہ اصل حج کا وقت زوال کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک ہوتا ہے، اور اس میں کوئی دوسری عبادت نہیں ماں سوائے اللہ سے دعا مانگنے کی۔
تو اللہ سے خوب لو لگائیے، دعا مانگیے اور خوب دعائیں سیکھیے کہ کس طرح مانگنا ہے۔ 4 وقت میں ہم مانگتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگنے کے بعد 4 لفظ مانگے، اس کے بعد ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا ہمیں اللہ سے مانگنا کیا ہے۔ تو اللہ سے دعائیں مانگنا سیکھیں۔ ایک اہم غلطی کسی بھی حال میں عرفہ کو مغرب سے پہلے نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر چھوڑ دیں گے تو دم آئے گا۔ کسی بھی حال میں عرفہ کو مغرب سے پہلے نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ مغرب سے پہلے عرفہ نہیں پہنچ سکے اور مغرب کے بعد پہنچے تب بھی حج ہو جائے گا، لیکن دم دینا پڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا ہوتا بہت عمومی طور پر کم ہے، لیکن خدا نخواستہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک غلطی حاجی یہ کرتا ہے کہ مزدلفہ کے اندر رات کے آدھے وقت میں نکل آتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو مزدلفہ میں پوری رات گزارنی ہے، پوری رات گزار کے آپ نے صبح نماز پڑھنی ہے، اور صبح نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پھر نکلنا ہے اور پھر جا کے کنکری مارنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف خواتین کو اجازت دی تھی، اور یا وہ بزرگ جو کہ خواتین کے ساتھ تھے وہ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ جو ہٹا کٹا مرد ہے وہ کیوں جائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات مزدلفہ میں رکے تو ہم کیوں نہ رکے؟ بھائی زندگی میں حج ایک دفعہ ہوتا ہے، پورے اہتمام سے کیجیے۔ اس کے بعد ایک غلطی حاجی یہ کرتا ہے کہ کیونکہ وہ رات ہی کو مزدلفہ چلا گیا ہوتا ہے، وہ جا کے وہ رات ہی میں کنکریاں مار دیتا ہے اور اپنے آپ کو حلال کر بیٹھتا ہے۔ یہاں اس کو 1 سے 2، 2 سے 3 دم پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ غلطی نہ کریں، آپ کنکری ماریں صبح فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد، پہلے دن کی صرف پہلے دن کی کنکری طلوع آفتاب کے بعد، اور وہ سب سے بڑے شیطان کو لگے گی جو کہ سب سے آخری میں ہے، مکہ کی طرف، مینا سے دور ہے، مکہ کے قریب۔ اس کے علاوہ حاجی یہ غلطی کرتا ہے کہ جب پہلے دن کی کنکری ماری، اب قربانی اگر اس کے ذمہ ہے تو وہ قربانی کا انتظار نہیں کرتا اور حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ سوال کرنے آ رہے تھے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ٹھیک ہے غلطی نہیں ہوئی، لیکن اصل ترتیب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تھی کہ آپ نے پہلے کنکریاں ماری، پھر آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، پھر باقی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیے، اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال مڈوائے تھے۔ تو آپ کو بھی اپنی قربانی کا انتظار کرنا ہے، پھر مال مڈوائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرے دن ایک غلطی یہ کرتا ہے حاجی کہ ایک بات یہ سمجھتا ہے کہ طواف زیارہ جو ہے احرام کی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ نہیں، کوئی شخص اگر طواف زیارہ احرام کی حالت میں کر لیتا ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، بہتر یہی تھا کہ عام کپڑوں میں کرتا۔ طواف زیارہ دوسرے دن کی غلطی یہ کرتا ہے، ایک ہی اس بات کی یہ غلطی یہ کرتا ہے کہ دوسرے دن جو کنکری ماری ہے وہ صبح ہی مار دیتے ہیں۔ نہیں، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، اگر چوتھا دن آپشنل ہوتا ہے، اس کی کنکری، یہ سب کی سب کنکریاں جو ہے زوال کے بعد لگیں گی۔ صرف پہلے دن کی صبح ہے، باقی تینوں دن اگر ہیں تو وہ زوال کے بعد، تو زوال سے پہلے نہیں لگیں گی، اور رات تک، مغرب تک لگ سکتی ہیں، اور اگر کوئی پریشانی ہو تو رات میں بھی لگ سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایک غلطی یہ کرتا ہے کہ طواف زیارہ کے اندر سعی میں پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے سعی پہلے کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے طواف قدوم کیا ہوا ہے تو وہ حج کی سعی پہلے کر سکتا ہے، اور اگر حج کی سعی کر لی تو دوبارہ نہیں کرے گا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ حج کی سعی بغیر طواف کے نہیں ہو سکتی، سعی کے لیے طواف کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور اہم غلطی یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی طواف وضو کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وضو ٹوٹا ہے، طواف کو آپ کو طواف کو رکنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، پھر طواف وہیں سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ بہتر ہے وہی چکر دوبارہ کر لیں تاکہ کنفیوژن ہی نہ رہے کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا۔ ایک لاسٹ بات، اس کے بعد ایک اور ویڈیو بنا لیں گے کیونکہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں۔ ایک لاسٹ بات یہ ہے کہ صحیح بغیر وضو کے ہو سکتی ہے۔ تو اگر صحیح میں وضو ٹوٹ گیا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، صحیح ہو جائے گی بغیر وضو کے، لیکن طواف کے نہیں ہوگا۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں آئی ہیں بھائی، حاجیوں کو ضرورت ہے تو اس کو ایک کار خیر کا سمجھ کے آگے پہنچا دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔